چینل اسلام کی دنیا کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حاضرین ذی وقار، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ کون سے نبی ہیں جن کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا۔ اس سے پہلے آپ نے یہ گفتگو نہیں سنی ہوگی، لہٰذا جو ہمارے نیو ویورز ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو، اس گفتگو کو آخر تک سنیے۔ حاضرین ذی وقار، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو، وہ بھی نہایت سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھا لیا۔ حاضرین ذی وقار، اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی تعریف فرمائی اور نبوت و صدیقیت کے بلند مقام کے ساتھ ان کو متصف فرمایا اور انہی کو خنوخ کہا گیا۔ ماہرین انساب حضور نبی کریم علیہ السلام کے سلسلہ نسب میں ان کا بھی ذکر کیا کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت شیث علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کو سب سے پہلے نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کے جس مقام پر ارشاد فرمایا، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھا لیا، اس حوالے سے حافظ ابن کثیر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب سے سوال کیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق اللہ کا فرمان وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کا کیا مفہوم ہے؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میں تمام اولاد آدم کے اعمال کے برابر تمہارے اعمال آسمان کی طرف بلند کرتا ہوں، شاید اس وقت کے بنی آدم مراد ہوں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے چاہا کہ ان کے اعمال میں مزید اضافہ ہو۔ ان کے پاس فرشتوں میں سے ایک دوست فرشتہ آیا، انہوں نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں فلاں بات میری طرف وحی کی ہے، آپ ملک الموت سے میرے متعلق بات کر لیں تاکہ میری زندگی کے متعلق معلوم ہو اور میں مزید نیکیاں کر سکوں۔ فرشتے نے انہیں پروں پر اٹھایا اور آسمان کی طرف لے کر اوپر چڑھا۔ چوتھے آسمان تک پہنچے تو وہاں موت کے فرشتے سے ملاقات ہوئی۔ وہ نیچے آ رہا تھا، فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق بات کی۔ اس نے کہا، حضرت ادریس کہاں ہیں؟ فرشتے نے کہا، میری پشت پر ہیں۔ ملک الموت نے کہا، تعجب ہے، مجھے اس لیے بھیجا گیا تھا کہ میں چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کروں، اور میں سوچ رہا تھا کہ میں ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں، وہ تو زمین پر ہیں۔ پھر اس نے وہاں ادریس علیہ السلام کی روح قبض کی۔ اسی کے متعلق فرمان خداوندی ہے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھا لیا۔ حاضرین ذی وقار، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کے بارے عوفی ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام چھٹے آسمان کی طرف اٹھائے گئے اور وہاں ہی فوت ہوئے۔ اور ضحاک نے بھی اسی طرح کہا ہے، لیکن متفق علیہ روایت میں ہے کہ وہ چوتھے آسمان پر ہیں، اور یہی بات زیادہ صحیح ہے۔ مجاہد اور دیگر مفسرین کی بھی یہی رائے ہے۔ حضرت حسن بصری علیہ رحمہ نے فرمایا کہ حضرت ادریس علیہ السلام جنت کی طرف اٹھائے گئے۔ بعض کا قول ہے کہ وہ اپنے والد کی زندگی ہی میں آسمان کی طرف اٹھائے گئے، اور بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ نوح علیہ السلام سے پہلے نہیں بلکہ بنی اسرائیل کے زمانے میں سے گزرے۔ حاصل گفتگو یہ ہوا کہ حضرت ادریس علیہ السلام
صحیح روایات کے مطابق اور صحیح قول کے مطابق چوتھے آسمان پر ہی اٹھائے گئے اور وہیں ان کی روح قبض کی گئی۔ یہ وہ نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جن کو آسمانوں میں اٹھایا گیا اور وہاں ان کی روح قبض کی۔ فرق اتنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا کے زندہ ہی رکھا گیا، جو قرب قیامت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے دوبارہ نمودار ہوں۔